محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور گوہربار میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں اس کے حضوری پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب بنائے، آمین۔ آج 20 جمادی الثانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 22 جمادی الثانی کو حضور سیدی آقائی و مولائی خلیفہ بلا فصل پیکر صدق و صفا منبع جود و عطا آبرو اہل وفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال با کمال ہے۔ تو لاسٹ جمعۃ المبارک کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ معروضات آپ کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر اعلی کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے کلام سعید کے اندر ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، خوف نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو اور بالخصوص جو غار ثور کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کی مفارقت ہے اس کو بیان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ گفتگو ہوئی کب ہوئی؟ جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب اللہ پاک نے حرفوں کے ذریعے بھی اور ضمیروں کے ذریعے بھی بات کو واضح کیا کہ وہ غار میں دو تھے۔ آج کل جو لوگوں کے اندر کنسیپٹ پائے جا رہے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت ارشاد فرما دیا، اس کے اندر شک نہ کرنا کہ وہ 3 تھے یا 1 تھا یا 5 تھے، نہیں، فرمایا وہ 2 ہی تھے۔ اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین، لفظوں کے ذریعے، اذ ہما پھر ضمیروں کے ذریعے اللہ نے فرمایا وہ 2 ہی تھے، کیونکہ وہ ذات جانتی تھی کہ بعد میں لوگ آ کر اعتراض کریں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے اولیاء کا قرآن نے ذکر کیا، اصحاب کہف کا، لوگوں نے انکار کیا، کوئی کہتے ہیں 6 تھے، کوئی 7 تھے، کوئی کہتے ہیں 5 تھے، تو اللہ پاک نے ان کی تعداد کو بیان نہیں کیا۔ لیکن جب غار ثور کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حرف کے ذریعے بھی اور ضمیروں کے ذریعے بھی بات کو کلیئر کیا، واضح کیا کہ کوئی شش و پنج میں نہ رہے کہ وہ غار میں کتنے تھے۔ فرمایا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، یعنی وہ غار میں 2 ہی تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، ہما کی ضمیر بھی تثنیہ کی ہے، 2 تھے، اور ثانی کا لفظ بھی 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب وہ غار میں تھے تو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور کا سفر ہجرت کائنات عالم میں سب سے خطرناک ترین سفر ہے، اور خطرناک سفر میں انسان اسے اپنا ساتھی بناتا ہے جو سب سے گوڑا دوست ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمہیدی گفتگو ہم پچھلے جمعۃ المبارک پہ سماعت کر چکے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بستر نبوت پہ سلایا، باہر کفار کا چنگل تھا، 300 جلاد سپاہی تلواریں لے کر محاصرہ کیے ہوئے تھے۔
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کائنات عالم کے اندر اتنی مزے کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی جو نیند اس رات مجھے بستر نبوت پہ آئی۔ سبحان اللہ۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی المرتضیٰ کو سلا کے آپ جناب صدیق اکبر کو آپ نے ساتھ لیا اور آقا کائنات غار ثور میں پہنچے۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی عظمتوں پر، آپ اکیلے حضور کے ساتھ وفا نہیں کر رہے، پورا خاندان ہی حضور کے ساتھ وفا کر رہا ہے۔ حضور ادھر غار ثور میں پہنچے، ادھر صبح کا سپیدہ طلوع ہو گیا۔ ساری رات وہ اگرچہ وہ کافر تھے، بے ایمان تھے، لیکن معاشرتی رسم و رواج کے وفادار تھے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو ابو جہل نے کہا رات کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونا، صبح ہوگی صبح دیکھیں گے۔ صبح ہوئی تو ابو جہل نے تلوار کو میان سے بار کیا، تلوار لگانے لگے تھے، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے چادر اتار دی۔ دیکھا حضرت علی المرتضیٰ ہیں تو بھڑک کر بولا کہ اے علی، مصطفیٰ کہاں ہیں؟ محمد بن عبداللہ کہاں ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ مسکرا کے فرمانے لگے وہ تو چلے گئے۔ ابو جہل بھڑک کر بولا کہاں گئے؟ جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے جہاں انہوں نے جانا تھا وہاں چلے گئے۔ تو وہ پوچھنے کا کہاں جانا تھا؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے جدھر وہ گئے ہیں وہاں چلے گئے ہیں، جدھر انہوں نے جانا تھا۔ کدھر جانا تھا؟ جہاں وہ گئے ہیں۔ بالآخر وہاں سے ناکام نامراد لوٹ کر ابو جہل اپنے جلاد سپاہی لے کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچا، دکل باب کیا۔ جناب حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی تھی، اور جناب سیدنا صدیق اکبر ان کے ساتھ بڑا لاڈ کے ساتھ پیار اور محبت کا ایک جمع غفیر تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس اس وقت کھانا تیار کر رہی تھی۔ زور سے جب اس نے دکل باب کیا، جناب حضرت اسماء بنت امیس دروازے پہ آئی۔ ابو جہل نے کہا کہ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ تو حضرت اسماء بنت امیس کے فرماتی ہیں میں سوچ و بچار میں مشغول ہو گئی، اگر بتاتی ہوں تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو بروئے کار نہیں لا پاتی، اگر جھوٹ بولتی ہوں تو میرے باپ کی صداقت پہ حرف آتا ہے کہ صدیق کی بیٹی نے نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹ بولا تھا۔ سوچو بچار میں پڑ گئی، آخر کروں تو کروں کیا؟ ایک طرف حضور کی عزت کا سوال ہے اور ایک طرف باپ کی صداقت کا معاملہ ہے۔ جناب حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں میں نے کہا میں جانتی تو ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں۔ آپ نے حضور کی عزت کا بھی پاس رکھا اور باپ کی صداقت پر بھی آنچ نہ آنے دی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر جانتی ہے تو پھر بتاتی کیوں نہیں؟ حضرت اسماء بنت امیس کہنے لگی میں کسی حال میں بھی تمہیں بتانے والی نہیں ہوں۔ ابو جہل نے بھڑک کر ایک تھپڑ رسید کیا۔ تاریخ والوں نے لکھا کہ حضرت اسماء بنت امیس نیچے زمین پہ گری، نوکدار پتھر تھا، حضرت اسماء بنت امیس کے ماتھے پہ لگا، ماتھا زخمی ہو گیا، پورا چہرہ سیاہ ہو گیا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ اس قدر زوردار تھپڑ لگا نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ آپ کے کان مبارک کے اندر سے جو بالی تھی وہ بھی ٹوٹ کر باہر نکل آئی، آپ کا کان زخمی ہو گیا، آپ کا چہرہ پورا سیاہ ہو گیا۔ تو ابو جہل راندہ درگاہ تو پہلے ہی تھا، مایوس ہو کر ادھر ادھر اس نے جلاد سپاہیوں کو بھیج دیا کہ ذرا تلاش کرو کہاں ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس پھر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جب دن گزر گیا، رات شام کا وقت ہوا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ کھانا لے کر غار ثور میں پہنچی۔ 5 کلومیٹر دوری پہ ہے مکہ سے غار ثور، اور 5413 فٹ کی بلندی پہ ہے غار ثور۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر پر صرف آپ اکیلے وفا نہیں کر رہے، پورا خاندان وفا کر رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے،
ہمارے ایک ہی محلے کے اندر رہنے والے، جہاں مامے چاچے سارے رشتہ دار رہتے ہیں، اگر بچی گھر سے باہر سودا سلب لینے کے لیے چلی بھی جائے تو شام کو اس کے باپ کو شکایتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، تیری بیٹی تو ماچس لینے کے لیے فلاں دکان پہ گئی ہوئی تھی، فلاں کام کر رہی تھی، فلاں کام کر رہی تھی۔ ایک ہی محلے کے اندر رہنے والے، اور اس میں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، سارے رشتہ دار رہتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کی عظمت پر قربان جائیں، اتنی آپ اسلام میں راسخ تھیں کہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا رات کو اکیلے اتنا سفر کر کے پھر 5413 فٹ کی بلندی پر غار میں پہنچتی کھانا لے کر۔ جب دوسری رات وہ کھانا لے کر وہاں پہ پہنچی تو چہرہ ڈھکا ہوا تھا، سر پہ ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کی یہ حالت دیکھی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، اسماء بنت امیس چہرہ کیوں ڈھانپ رکھا ہے بیٹا، کیا وجہ ہے؟ حضرت اسماء خاموش ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق کو دیکھا، صدیق آپ پوچھیں بیٹی بتاتی کیوں نہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، بیٹی حضور پوچھ رہے ہیں، اب نہیں بتاؤ گی تو کب بتاؤ گی؟ سیدہ اسماء بنت امیس عرض کرتی ہیں، ابا جان میں خود بتاؤں یا چہرہ کھول کے دکھاؤں؟ حضرت اسماء بنت امیس نے جب چہرہ کھولا تو حضور جانے کائنات نے دیکھا پورا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو کی جھڑیاں جاری ہوئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صدیق رحم اللہ علیک یا ابا بکر صدیق، صدیق اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو نے محبتوں اور وفاؤں کی انتہا کر دی، میں محمد تیری کن کن وفاؤں کا بدلہ دوں گا۔ غار میں تو وفا کر رہا ہے، گھر میں خاندان وفا کر رہا ہے۔ اور آپ کے جو والد تھے نبینا تھے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ بیٹی اسماء باپ چلا گیا ہے تو گھر میں تیرے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے یا سب کچھ ساتھ لے کے گیا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ ابا جان سخت طبیعت کے تھے، وہ جانتے تھے دادا جان کے ابو بکر سب کچھ ساتھ لے گئے ہوں گے۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے ایک مٹکے کے اندر چند پتھر جمع کیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا اور دادا جان کا ہاتھ لگوایا، دادا جان دیکھو میرے ابا جان میرے لیے بڑا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ حضرت اسماء پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر تجھ پر اللہ رحم کرے، غار میں تو وفا کر رہا ہے، گھر میں تیرا پورا خاندان وفا کر رہا ہے۔ اور جناب عبداللہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، ان کی ڈیوٹی جناب ابو بکر صدیق نے لگائی، سارا دن پورے شہر کا وزٹ کرنا، حالات و واقعات کو دیکھنا، اور شام ہوتے ہی پورے دن کی داد رسی ہمیں غار میں آ کے سنانا۔ اور پھر جو آپ کے غلام تھے ان کی ڈیوٹی تھی سارا دن پہاڑوں کے مکہ کے گرد و نواح میں تو نے بکریاں چرانی ہیں، اور شام کو وہ ریوڑ لے کر غار ثور کے دہانے پہ آ جانا جہاں مقصود گوہر کائنات پہ ناپذیر تھے۔ جناب سیدہ اسماء کھانا لے کے جاتی، آپ کے بیٹے سارے دن کی فروگزاشت سنانے کے لیے شام کو جاتے، اور آپ کے خادم بکریوں کا دودھ پلانے کے لیے بکریوں کو غار ثور کے دہانے پہ لے کے جاتے، اور وہ حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ کے جہاں پہ پاؤں لگے ہوتے تھے آپ کے غلام بکریوں کو ان پاؤں کے اوپر چلاتے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق غار میں پہنچے، 3 دن 3 راتیں، یا ایک روایت میں 2 دن اور 3 راتیں وہاں پہ قیام کیا۔ اس کے اندر جب ابو جال نے دیکھا ادھر ادھر نہیں، اس نے اعلان کر دیا، سارے کھوجی بلائے اور پیچھے لگا دیے، تو چند کھوجی تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پہ جا پہنچے۔ غار کے دہانے پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آنے واحد میں مکڑی کو حکم دیا کہ فوراً جالا تن دے، کبوتری کو حکم دیا فوراً یہاں پہ گھونسلہ بنا دے، اور فوراً اس نے 2 انڈے بھی دے دیے۔ جب حفاظتی انتظام سارے ہو گئے، امیہ بن خلف دیکھ کے کہنے لگا، کھوجی نے کہا پیرا یہاں تک آ رہا ہے، بس یہاں پہ ہی ہیں۔ امیہ بن خلف کہنے لگا عقل کا علاج کر، اگر محمد نے آنا ہوتا تو یہ جالے ٹوٹ جاتے،
یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کے جالے معلوم ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا اس کبوتری کی نسل کی بھی اللہ نے حفاظت کی، اس کبوتری کی نسل آج بھی حرم کعبہ کے اندر اور غار ثور کے اندر فلیٹ اور یہ پرواز کرتے نظر آتی ہے۔ اور اس کی نشانی علماء نے یہ بیان کی، اگر کوئی شکاری اس کا شکار کرتا ہے، اس کو ذبح کر کے بناتا ہے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ اس پہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا ہے کبوتری تو کیا یاد کرے گی، تو نے میرے حبیب علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، عظمت کی خاطر تو نے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے تو آڑ بن گئی، جا تیری نسل کی بھی ہم نے حفاظت اور لاج رکھ لی ہے۔ تو اب امیہ بن خلف کہنے لگا یہاں پہ نہیں آئے جب، اور غار ثور اس زاویے کی بنی ہوئی ہے کہ اندر سے باہر سب کچھ نظر آتا ہے، باہر والوں کو اندر سے کچھ نظر نہیں آتا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے پاؤں کو دیکھا، اور جناب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، تو آپ غمگین ہوئے۔ قرآن مجید نے اس بات کو یہاں پہ ریکارڈ میں محفوظ کیا کہ حضور کے درمیان اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے درمیان جو بات ہوئی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، دو میں سے دوسرا سے مراد حضور کی ذات ہے، پہلے ابو بکر تھے کیونکہ غار کے اندر پہلے حضرت ابو بکر صدیق گئے، دو میں سے دوسرا یعنی دوسرے حضور علیہ السلام جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقولو، جب جناب صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا یار پریشان ہے، میرا ساتھی غمگین ہے، قربان جائیں صدیق اکبر کی عزت اور عظمت پر، میں غمگین ہوں تو مجھے میرے رشتہ دار دلاسا دیتے ہیں، اگر ہم غمگین ہوں تو ہمارے دوست ہمیں دلاسا دیتے ہیں، والدین دلاسا دیتے ہیں، رشتہ دار دلاسا دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی عزت اور عظمت اور آپ کی فضیلت اور مقام دیکھیں، اگر صدیق اکبر غمگین ہوں تو دلاسا امام الانبیاء دیتے ہیں۔ جب حضور نے دیکھا میرا ساتھی غمگین ہے، پریشان ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن میں جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، خوف اور غم، جب یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، خوف اور ہوتا ہے، غم اور ہوتا ہے، خوف اور ہوتا ہے، غم اور ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جب پریشان ہوئے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا لا تخف، صدیق خوف نہ کر۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے سامنے تھے، رسے پھینکے، وہ اژدہا بن گئے، موسیٰ علیہ السلام پر تھوڑی سی وحشت طاری ہوئی تو اللہ نے فرمایا میرے کریم لا تخف، خوف نہ کر، غم خوف نہ کر، کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ لا تخف کا لفظ استعمال ہوا، مصطفیٰ جان عالم بھی کہہ سکتے تھے لا تخف، صدیق خوف نہ کر، لیکن حضور نے فرمایا لا تحزن، صدیق غم نہ کر۔ تو علماء نے لکھا خوف اور غم میں فرق ہوتا ہے، خوف اپنے لیے ہوتا ہے اور غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ جب سامنے موت نظر آ رہی تھی، تاجدار کائنات نے امت مسلمہ کو واضح پیغام دیا کائنات والوں، اس وقت بھی جب موت سر پہ منڈلا رہی تھی، صدیق کو اپنا کوئی غم نہیں تھا، اپنا کوئی خوف نہیں تھا۔ صدیق کو اگر خوف اور غم تھا تو میری ذات کے متعلق تھا کہ اگر حضور کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر قوم کو لے کر ہجرت کر کے فلسطین کی جانب جا رہے تھے، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں، تو قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ تو نے تو ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، اب سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، ہم کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گستاخی کی، تب موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے یہ کہا کہ تو نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، ہم کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم خوف نہ کرو، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ قوم نے گستاخی کی، 70,000 لوگ
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، قوم نے اپنے آپ کو دیکھا، موسیٰ پیغمبر کی بات کو نہ سمجھا، ان کی فکر نہ کی، قوم نے اپنے آپ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی ذات کی بات کی، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ادھر دیکھیں جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنی ذات کا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ پھر مصطفیٰ جان عالم نے بھی جناب صدیق اکبر کو الگ نہیں کیا، جب صدیق اکبر کے خوف اور غم کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ صدیق کی محبت کا حضور علیہ السلام نے بدلہ دیا۔ یہ نگاہ نبوت کا انتخاب ہے۔ ادھر دیکھیں 70,000 بنی اسرائیل نگاہ نبوت میں زیرو، نہ ہونے کے برابر، ادھر اکیلے سیدنا صدیق اکبر پوری ملت، بلکہ پوری ملت کے سرداروں کے برابر ہیں۔ فرمایا یہاں پہ ایک لطیف اشارہ اور سمجھے، فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے، صفت ہے نا جی۔ فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، کیا معنی؟ یعنی رب کی صفت ساتھ ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اور اللہ تعالیٰ کا اللہ ذاتی نام ہے۔ موسیٰ نے صفت کا ذکر کیا اور تاجدار کائنات نے اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کیا، فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ شان کلیم اللہ اور شان حبیب اللہ میں فرق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہا کر دی محبت کی، پھر حضور نے بھی بدلہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابو بکر خلیلا، فرمایا اگر کائنات میں میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اگر کائنات والوں کو میں نے اپنے دل میں ٹھہرانا ہوتا، ویسے تو میرے دل میں صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی محبت کا ڈیرا ہے، اگر کائنات میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، کائنات میں سے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ میں نے محبت کرنا ہوتی، تو فرمایا میرا خلیل صدیق اکبر ہوتا۔ قرآن نے جناب ابراہیم کو خلیل کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا۔ جب ابراہیم کو خلیل بنایا گیا تو کسی نے پوچھا کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ تو جناب ابراہیم نے فرمایا میرے اللہ نے میرا امتحان دیا۔ فرمایا خلیل جان پیش کر، میں نے آگ میں پیش کر دی۔ فرمایا خلیل مال پیش کر، میں نے مہمانوں پہ لٹا دیا۔ فرمایا خلیل اولاد پیش کر، میں نے نرم و نازک اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی۔ فرمایا خلیل وطن پیش کر، میں نے وطن کو چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، تب مجھے اللہ نے خلیل بنایا۔ ذرا مطابقت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور پوری جماعت صحابہ میں تاجدار کائنات نے ابو بکر صدیق کو خلیل بنایا۔ ایک خدا کا خلیل ہے اور ایک رسول خدا کے خلیل ہیں، ایک اللہ کا خلیل ہے اور ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا، مصطفیٰ نے اپنے خلیل کا امتحان دیا۔ اللہ نے اپنے خلیل کے متعلق کہا اوواہ حلیم، میرا ابراہیم جو ہے بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا حلیم ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے خلیل کے لیے کہا ارحم امتی بے امتی، کائنات میں صدیق پوری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کے لیے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اللہ نے اپنے ابراہیم کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو صدیق کہا۔ اور پھر اللہ نے اپنے صدیق کا امتحان لیا، مصطفیٰ نے اپنے صدیق کا امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلیل جان پیش کر کا، عرض کی مالک نار میں حاضر ہے۔ مصطفیٰ نے کہا صدیق جان پیش کر، عرض کی آقا غار میں حاضر ہے۔ تو جناب ابراہیم نے جان دی نار کے اندر، جناب صدیق اکبر نے جان دی غار کے اندر۔ اس نار کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اس غار کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر۔ تو نار کا ذکر بھی قرآن میں، غار کا ذکر بھی قرآن میں۔ اور پھر ذرا آگے غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔
جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس نار میں گئے، آگ میں گئے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں، لیکن ذرا فرق دیکھیں، نار سے باہر آزمائش ہے، امتحان ہے، اندر آزمائش نہیں ہے۔ اندر فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، خبردار آگ میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ نار سے باہر امتحان ہے، اندر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جناب صدیق اکبر جس غار میں گئے، غار سے باہر بھی امتحان ہے، اندر بھی امتحان ہے۔ اور جس نار میں جناب ابراہیم، آگے دیکھیں، غور فکر کریں، جس نار میں ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام گئے، اس نار کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس چیخے کا وجود آج دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن جس غار کے اندر جناب صدیق اکبر گئے، اس غار کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور آج بھی قیامت تک بھی غار کے ذرے ذرے صدیق اکبر کی محبت کی گواہیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور جس نار میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گئے، اکیلے گئے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے کہ وہ اللہ کو ساتھ لے گئے۔ غار میں، نار میں جناب ابراہیم اکیلے گئے، لیکن جب غار میں صدیق اکبر گئے تو مصطفیٰ جان عالم کو بھی ساتھ لے گئے۔ اور یہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے، نار کا ذکر قرآن میں ہے، نار میں گئے تو اکیلے گئے، اللہ کے جلوے نہیں دیکھے جناب ابراہیم نے۔ جناب صدیق غار میں گئے، غار کا ذکر قرآن میں ہے، گئے مصطفیٰ کو ساتھ لے کر، اور 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کے جلوے دیکھتے رہ گئے۔ مصطفیٰ کو اس انداز میں گود میں لٹا کے رکھا، گویا کہ رحل صداقت پہ مصحف نبوت جلوہ فراز تھا، اور اس انداز میں ٹکٹکی باندھ کے مصطفیٰ جان عالم کو دیکھا۔ جب زہر ریشہ آلود ہو گیا، زہر نے آنکھوں سے آنسو بن کر باہر آنا چاہا، جناب صدیق اکبر نے چاہا کہ امامے سے صاف کروں، دیکھا امامہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے سوچا کرتے سے صاف کروں، کرتا بھی حضور کے نیچے تھا، سوچا کہ ہاتھوں سے صاف کر لوں، قدرت کی طرف سے بھی آواز آ رہی تھی، صدیق شان قدرت یہی تقاضا کرتی ہے، آج اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھ، آج ہم تیری نگاہ ناز کی قیمت بتانا چاہتے ہیں کائنات عالم کو، تیری آنکھوں کی قیمت زمانے کو بتانا چاہتے ہیں، وہ آنکھیں جو مصطفیٰ کے فراق میں ہمیشہ تڑپتی رہتی ہیں، جن آنکھوں کی کائنات عالم کے اندر سب سے بڑی چاہت یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، آج ہم اس آنکھوں کی آنسو کی قیمت لگانا چاہتے ہیں، اور قیمت یہ ہے جب آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے تو زمین پر نہیں گرے بلکہ مصطفیٰ جان عالم کے وجود مقدس پہ گرے۔ سبحان اللہ، نعرہ جناب اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو اس انداز میں دیکھا، بقول خواجہ خواجگاں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے شعر کے اندر اس کو بیان کیا۔ جناب صدیق اکبر کی بیٹی حضور کی خدمت کے لیے وقف، جناب صدیق اکبر خود خدمت کے لیے وقف، آپ کے غلام خدمت کے لیے وقف، آپ کے بیٹے خدمت کے لیے وقف، اور حضور جان کائنات جناب صدیق اکبر کی گود میں ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر کے اس وقت ذہنی تخیل کا یہ عالم تھا۔ جناب خواجہ غلام فرید پاک کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں، ہار تھیماں تیرے گل دا وے ماہی، ہار تھیماں تیرے گل دا وے ماہی، نی میں اصلوں دور نہ تھیماں، یا تھیماں تیرے پیران دی جتی، نت قدمہ ہیٹھ مدھیماں، اجز نیاز مڈھی ساڑی، نت باندی یار سریماں، غلام فریدہ مکھ تین دل بردہ میں ویکھ ویکھ کے جیماں۔ سبحان اللہ، غلام فریدہ مکھ تین دل بردہ میں ویکھ ویکھ کے جیماں۔ جناب ابو بکر صدیق کی عظمت کی معراج کہ 3 دن اور 3 راتیں حضور کو اس انداز میں دیکھا، اس انداز میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی رشک آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تمہاری آنکھوں کی قدر اور قیمت لگا دیتے ہیں۔ صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہے تو وجود مصطفیٰ اور چہرے مصطفیٰ پہ آئے۔ حضور نے پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کے یہ سارے معاملات دیکھ کر آقا کائنات نے فرمایا رحم اللہ علیک یا ابا بکر،
اے ابو بکر تجھ پہ اللہ رحم کرے، تو نے اتنی وفائیں کی، اتنی وفائیں کی، میں محمد تیری کن کن وفاؤں کو یاد کروں گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کائنات میں جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اکیلا ابو بکر ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، باری تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلیں گے، خزانے تقسیم کیے جانے کا وقت ہوگا، میں عرض کروں گا مالک خزانے تیرے کھل گئے ہیں، یہ تو بڑی کرم کی بات ہے، لیکن اگر خزانوں کو تقسیم کرنا ہے تو ان کا رخ پہلے میرے صدیق کی طرف کر، ان کا رخ پہلے صدیق کی طرف کر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، صدیق غار کے اندر بھی میرا ساتھی ہے اور حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اس نیکی کو جناب عمر نے خواہش کا اظہار کیا، صدیق کائنات عالم کی ساری نیکیاں لے لے، ایک نیکی مجھے دے دے، ساری نیکیاں لے لے، ایک نیکی مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی نیکی؟ تو جناب عمر نے عرض کی حضور آپ غار ثور والی نیکی مجھے دے دیں، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں۔ جناب ابو بکر نے فرمایا اے بھائی عمر یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق جن کی پوری نیکیوں کا نام صدیق کی ایک نیکی ہے جناب عمر، تو ان کی سراپا نیکیوں کا کوئی عالم اور کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے۔ کل نہ تو پرسوں انشاءاللہ 22 جمادی الثانی ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال با کمال کا دن ہے، تو آپ اپنے گھروں کے اندر جہاں جہاں بھی ہوں تو یہ عظمتوں اور محبتوں کا تقاضا بنتا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے حضور کی ذات پہ درود پڑھیں، اور دسترخوان پہ بیٹھ کے جو کھانا آپ ہمیشہ کھاتے ہیں اس دسترخوان پہ بیٹھ کے حضور کی ذات پہ درود پڑھ کے جناب سیدنا صدیق اکبر کی محبتوں کی نیاز چڑھائیں، انشاءاللہ وہ رمق، وہ لذت، وہ کیف، وہ چاشنی، وہ سرور آپ کو بھی اللہ میسر فرمائے گا۔ وآخر دعوانا